بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ دو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، ایک یہ کہ مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ دوسری مرتبہ گرفتار ہوئے ہیں موجودہ حکومت کے دور میں۔ اس گرفتاری کے بعد رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز صاحبہ نے اور سیکریٹری جنرل احسن اقبال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ احسن اقبال صاحب نے تو اس پریس کانفرنس کا صرف ابتدائیہ بیان کیا، لیکن اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے ایک طویل پریس کانفرنس کی، اور لب لباب اس پریس کانفرنس کا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کا مقصد گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں جو 15 نومبر کو ہونے ہیں اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا ہے، مسلم لیگ نون کی کو روکنا ہے وہاں پہ، اور ان انتخابات کو غیر شفاف بنانا ہے۔ ساتھ ساتھ دوسری بات جو یہ تھی وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات تھی، اے پی سی کے فیصلوں کی بات تھی کہ ان کی وجہ سے یہ گرفتاری ہو رہی ہے۔ اور اس میں اہم ترین بات جو مریم صاحبہ نے کہی کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی نواز شریف کے بیانیے پہ لبیک کہا تھا، ان کے اس بیانیے کے وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان قوتوں کو، ان لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جو مسلم لیگ نون کو بارہا توڑنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ اور میرا بیانیہ، یعنی مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے، اس کا بوجھ اٹھانا کوئی آسان نہیں ہے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی، دیگر معاملات بھی بیان کیے۔ ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ کے اوپر بھی آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی گرفتار کرتا ہے۔ اور اب جو وفاقی حکومت کے وزراء ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، فیاض چوہان صاحب ہیں، ان کی جانب سے رد عمل آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کی جو اور اسپیشلی شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کو دہرا رہے ہیں۔ انہی موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے کہ آخر کیا آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں متوقع ہیں، اپوزیشن کے اوپر مزید دباؤ بڑھنے جا رہا ہے، اے پی سی کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرنا اپوزیشن کے لیے کتنا آسان ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار، جمعیت علماء اسلام کے رہنما محترم جناب کامران مرتضیٰ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی آفتاب جہانگیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر چودھری جعفر اقبال صاحب، اور حسن مرتضیٰ محمود صاحب جو قائد حزب اختلاف ہیں، پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، پہلے تھوڑا سا اگر لیگل اسپیکٹ آپ بیان فرما دیجئے کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری، کیونکہ پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دی تھی، بیل ایکسٹینڈ ہو رہی تھی، اور اس پیشی پہ بیل ایکسٹینڈ نہیں کی عدالت نے، کوئی انہونی بات نہیں ہوئی ہے قانونی نقطہ نگاہ سے، یہ ایک استحقاق، ایک رعایت تھی جو عدالت ان کو دے رہی تھی، اس بار نہیں دی۔ ٹائمنگ اور فیصلہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے یقیناً کہ وہ بیل ایکسٹینڈ کرے یا نہ کرے، مگر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے، اور اس میں بھی وائٹ کالر کرائم میں بھی صرف اس بات کا الزام کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ پروپورشنیٹ نہیں ہیں آپ کی انکم کے ساتھ، تو یہ پروپورشنیٹ ہونا جو ہے یہ اثاثوں کا یہ کسی شخص کا بھی ممکن نہیں ہے۔ حافظ صاحب، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اکاؤنٹ فار کر دو جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو جو ہے نا گزشتہ 10 سالوں کے ساتھ پروپورشنیٹ کر کے بتا دیجئے، تو شاید یہ آپ کے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انسانی جو ہے انسانی یادداشت کے اندر یہ چیزیں سما نہیں سکتی ہیں سارا، کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل اس چیزوں کا حساب دینا ہے۔ کوئی بنیے کی کتاب تو نہیں ہے کہ اس میں 10 روپے آئے، 5 روپے کی دال لائی، 2 روپے ادھر چلے گئے، 1 روپے ادھر چلا گیا، اس طرح حساب لکھا ہو کہ 10 سال کے بعد جو ہے نا کوئی فوجی گورنمنٹ آئے گی یا کوئی نیا آرڈیننس 99 والا آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ سے ان چیزوں کا حساب آپ سے مانگنے لگ جائے گا، اپنے لوگوں سے کبھی بھی نہیں مانگے گا۔ تو اس میں جو ہے نا یہ بیل بفور کی جو اپنا سہولت ہے وہ اس کو ذرا زیادہ جو ہے نا میرا خیال ہے عدالتوں کو بھی اس سہولت کو زیادہ انلارج کرنا چاہیے، مگر بہرحال عدالتی فیصلہ ہے، عدالتی فیصلہ محترم ہے ہمارے لیے۔ گرفتاری ہو گئی، گرفتاری بیل ریجیکٹ ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے نا ان کے پاس ایک آپشن تھا یا پہنچنے دیتے کہ یہ سپریم کورٹ بھی جا کے اس کو دیکھ لیتے، اور سپریم کورٹ بھی اس معاملے کو ایگزامن کر لیتی،
تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوتا ایک ایسا شخص جو ملک سے باہر نہیں جا رہا، ایک ایسا شخص جو ملک میں واپس آیا ہے، ایک ایسا شخص جو قائد حزب اختلاف ہے، اگر آپ نے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے عہدے جو ہے وہ الٹیمیٹلی بے توقیر ہو جائیں گے، اور بے توقیر ہوتے ہوئے عہدے جو ہے نا ان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اس ملک میں اس بات سے ڈریے کہ اب جو لولا لنگڑا جو ہے نا نظام جو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ہماری پالیٹکس ہے، یہ ہمارا پولیٹیکل نظام ہے، کل یہ بھی جو نا اس کے لیے بھی لوگ نہیں ملیں گے، یا اس طرح کے لوگ بھی نہیں ملیں گے جس طرح کہ آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جس طرح سے پارٹیاں جو ہے نا وہ کنگز پارٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو اس وقت سے جو ہے نا جو یہ کرنے والے ہیں اس وقت سے ڈریں، اور معاملات کو دستور کے مطابق، قانون کے مطابق چلنے دیں، اور نہ کریں اس طرح سے۔ آفتاب جہانگیر صاحب، یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ ایک کسی کو تو ریفرنس کے بعد بھی گرفتار نہیں کیا جاتا، کوئی الزام پہ گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر جو گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اپوزیشن کی ہوتی ہیں۔ اپوزیشن جب مومنٹم بنانے لگتی ہے اس وقت ہوتی ہیں، تو پھر یہ سارا سسٹم کے اوپر سوالات تو اٹھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حافظ بھائی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جیسے میرے دوست کامران بھائی نے بات کی، میں اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کم سے کم کسی جگہ پر، کسی سٹیج پر اپنے عدالتی نظام پر اعتماد تو کریں۔ اگر تو فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں آتا ہے، فار ایگزامپل میرے حق میں آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جی عدالتیں بہت اچھی ہیں۔ اگر میرے برخلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ عدالتیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب سب جو ہے جمہوری پارٹیوں کو کوئی ایسا لاء عمل بنانا چاہیے کہ جس کے بعد ہمیں کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ ہم اپنے اداروں پر انگلیاں اٹھا سکیں۔ اچھا، اس کے لیے اب جیسے کہ شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے، شہباز شریف ایک بیل پر تھے، وہ بیل ریجیکٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب عدالت کا کام یہ ہے کہ اس کو اسپیڈی کر کے، اگر قانون میں یہ ہم گنجائش بنا دیں کہ جی ایک مقدمہ جو ہے اس کا ایک ٹائم لیمٹ مقرر کر دیں کہ اس ٹائم لیمٹ کے اندر اس مقدمے نے اپنے اصل مقام تک پہنچنا ہے، اصل فیصلے تک پہنچنا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت جلد یہ جو ڈیلے کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہوگا، اور جو بھی اگر کسی نے جرم کیا اس کو سزا ملے گی، اور جس نے نہیں کیا وہ بری ہوگا۔ تو تاکہ یہ کہ یہ روز روز کی یہ جو لمبی لمبی کہانیاں اور ڈیٹیں اور سالوں کی جو کہانیاں چلتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ کیسز ہیں، ان کے اوپر ابھی عدالت نے کیا ہے، یا تو آپ عدالت کے اوپر اعتماد کریں اور اپنے چیزوں کو آگے جو عدالت کے اندر ہے وہ پیش کریں اور اپنے آپ کو بری کروا لیں، یا پھر یہ کہ آج کسی چھوٹے آدمی کے ساتھ ہو تو اس کے لیے تو ہماری آواز نہیں اٹھتی، لیکن جب ہم کسی بڑے آدمی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے پھر سب مل کر آواز بھی اٹھانے لگتے ہیں۔ ہم اس پر کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے، یا یہ 22 ہو گئے ہیں، عدالتیں 22 ہو گئی ہیں، کیونکہ اداروں کو ہم 22 کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ نے جو مریم صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا پریس کانفرنس کا، اس کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے اداروں کے اوپر کہ یہ ادارے جو ہیں وہ مشکوک ہو گئے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک، چودھری جعفر اقبال صاحب، جب تک شہباز شریف صاحب کو بیل ایکسٹینڈ ہوتی رہی وہ چیزیں ٹھیک تھیں، جب بیل ریجیکٹ ہو گئی تو چیزیں خراب ہو گئی۔ یہی آرگومنٹ ہے آفتاب جہانگیر صاحب کا کہ جو فیصلے آپ کے حق میں ہوں آپ کو قبول، جو حق میں نہ ہوں وہ مسترد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حافظ طارق صاحب۔ اے پی سی میں خل جس دن ہوئی ہے اس دن شہباز شریف صاحب ضمانت پر تھے، کسی جیل میں نہیں تھے، اور انہی باتوں کا تذکرہ ہوا جو آج مریم بی بی نے کی، کوئی اس سے ہٹ کر کوئی ایک بات بھی نہیں ہوئی۔ اب بات آ جاتی ہے کہ جی ہمیں اعتراض، یقیناً جب ایک رائٹ جو میرا بنتا ہے مجھے نہیں دیا جائے گا، آپ کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں ریفرنس بننے سے پہلے، جب تک ریفرنس بن نہیں جاتا، تو وہ افراد جو نیب کے ہاں پیش ہوتے ہیں غیر حاضری نہیں کرتے اور جو ریکارڈ انہیں چاہیے ہوتا ہے وہ فراہم کرتے ہیں، ان سب کو بیل دی گئی اور گرفتاری کے علاوہ ٹرائل چلتا رہا۔ اسی طرح 2-3 فیصلے اگر خواجہ سعد رفیق صاحب والا دیکھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو فیصلہ دیا کراچی ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ نے، اور اس کے بعد آپ خواجہ سعد رفیق صاحب والا سپریم کورٹ والا فیصلہ دیکھیں، اور وہ جو جج صاحب کی ارشد ملک صاحب جو سزائیں دینے والے ہیں ان کی ویڈیو دیکھیں، اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ کیا دھرنے کا اس کو دیکھیں، اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا کہ کیا کہا گیا، کہاں سے کہا گیا، اور اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیں
इंतखाबात से पहले 2018 के बाबर अवान साहब का केस बड़ा मशहूर है, फिरदौस आशक अवान साहिबा का किस्सा बहुत है, नजर हुसैन गोंदल साहब मंडी बहाउद्दीन से मेरे करीबी सात जिले के हैं, उनकी आप बात कर लें, या बेशुमार वो अफराद जो बनी गाला पहुंचे, चाहे वो आपपारा के रास्ते गए या वो सीधे ब्लू एरिया से गुजर के चले गए या वो मारगला रोड से गए, लेकिन पहुंच गए घूम घुमा के बनी गाला, तो उन सब को रियायत भी मिली, रेफरेंस भी दायर थे, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई और उनको रेफरेंसों से बरी भी कर दिया गया। और दूसरी तरफ एक नामालूम दरख्वास्त आ जाए, चाहे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुतल्लिक हो, वो मियाँ शहबाज शरीफ की फैमिली के मुतल्लिक हो, और उसके ऊपर कैसे पेश रफ्त होती है, उसको कैसे लिया जाता है, और उसके साथ साथ अगर एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की बात हो तो जनाब वजीर आजम एक सादा सी वजाहत पे मुतमईन पाते हैं कि 99 कंपनीज, 138 फ्रेंचाइज और वो कोई $11,000 से कई $60 मिलियन तक के असासाजात, नेशनैलिटी बच्चों की, तो वो एक वजाहत काफ़ी होती है। ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब ये बनता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, यानी आप और कहते उसकी हैं वजह फर्क क्या है? यानी जो अप्रोच है उसमें फर्क है अपोजिशन की मैं नहीं कह रहा, मैंने नाम लिए हैं अक्सर, मैंने ठीक उन अफराद के नाम लिए हैं जो अदलिया में से हैं, उन सियासतदानों के नाम लिए हैं जिनके ऊपर करप्शन केसेस थे और वो बनी गाला पहुंचे, तो उनके नाम लेके कि वो सब बरी हैं, ठीक, लेकिन जिन्होंने कारकर्दगी दिखाई, काम दिखाया, या आज जिनका नाम इस हुकूमत के लिए चैलेंज है, पहले इनकी ख्वाहिश थी कि इंतखाबात से पहले सबको मैदान से बाहर करें, अब इनकी ख्वाहिश ये है कि ये बड़े बड़े नाम हैं, कारकर्दगी है, ये पूछते हैं कि भाई 3 मेट्रो बना ली, हमने हजारों किलोमीटर मोटरवेज बना लिए, हमने ऑरेंज तो लाइन जो बना बोलने ली, वाले हैं जाफर साहब, यानी जो पैसा बोलने वाले हैं उनको खामोश कर दिया जाए, यानी आप ये हसन मुर्तजा महमूद साहब पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, नाकाम लोग यही करते हैं हमेशा। अच्छा, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे भी आज चार्ज फ्रेम हो गया, तो अब ये दो तरफा शिकंजा कसा जा रहा है, नून लीग की तरफ भी और पीपल्स पार्टी की तरफ भी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज करके उसका वेट अपने पलड़े में डालना चाहते हैं ताकि अपोजिशन जो है वो डिसबैलेंस हो जाए? बहुत शुक्रिया जी। अभी चौधरी साहब ने आपको बड़ा डिटेल के साथ, वजाहत के साथ बताया है, और उसमें जुडिशरी के जो साहिबान हैं उनके मुतल्लिक भी, और उन्होंने एक जनरल साहब का जिक्र भी किया। तो ये सारी चीजें देख कर ना जी, उसमें ये महसूस होता है कि ये एहतसाब नहीं है, ये इंतकाम हो रहा है। और आप देखें माजी में भी जब जब अपोजिशन इकट्ठी हुई है या अपोजिशन ने महंगाई की बात की है, अपोजिशन ने इश्यूज को छेड़ा है, अपोजिशन ने चीनी चोरों का मुतालबा किया है पकड़ने का, आटा चोरों का मुतालबा किया है पकड़ने का, उस वक्त में ही उन्हें नोटिस भी हुए हैं और उन्हें तलब भी किया गया है, और उनके जाने के बावजूद, उनके पेश होने के बावजूद भी जो है वो उनकी गिरफ्तारियों के लिए कोशिश रहती है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो जहांगीर तरीन, जिसको इनके बनाए हुए कमीशन ने चोर साबित किया, उनको सेफ एग्जिट दे दिया जाता है कि वो मुल्क से चले जाएं और फिर उनका कोई जिक्र तक नहीं होता। परवेज मुशर्रफ जो है वो बाहर बैठा हुआ है, किसी ने आज तक उसके मुतल्लिक बात नहीं की कि परवेज मुशर्रफ जो है वो बाहर है, वो आर्टिकल 6 का मुजरिम है, उसे अदालत ने सजा दी, उस अदालत को ही खत्म कर दिया गया। सही। और जब लोग बात करते हैं कि फलां आदमी जो है वो उसने चोरी की है, तो वजीर आज़म साहब खुद आ जाते हैं उसका स्पोक्स पर्सन बन के कि मुझे उसकी वजाहत पे एतमाद है और हम ना इस्तीफा लेंगे, ना उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी। ये सारी चीजें देख कर लोगों के दिलों में ये बात जो है वो अब तो ज़हनों में बैठ चुकी है कि ये हुकूमत एहतसाब नहीं कर रही, ये हुकूमत चोरों को नहीं पकड़ रही, ये हुकूमत तो सिर्फ अपोजिशन को रगड़ा लगा रही है। ठीक, वही जो मैं आज पूछता हूँ जी हुकूमत से कि उनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जिन पे कल केसेस थे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा जा रहा था, उनके लोगों को लोटा बनाया जा रहा था, तो उस वक्त उन लोगों पे केसेस थे, आज क्यों खामोशी है उस पे, क्यों कोई बात नहीं करता? दूसरी तरफ आप देखें हमारे जिन लोगों पे एक मामूली सा तोशाखाना केस बना हुआ है जी,
کوئی بات ہے کہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچ گیا؟ کس چیز کا نقصان پہنچا ہے؟ حکومت آج تک چارج فریم کرنے میں ناکام رہی ہے. حکومت نے وہی بات آپ کے جو مرتضی صاحب، جو جعفر صاحب نے کی پک اینڈ چوز والی بات، وہی آپ نے اسی بات کو انڈورس جی کیا ہے. بالکل پک جی اینڈ چوز ہو رہا ہے. اور اب اپوزیشن جو ہے وہ تیار ہے جی کہ جو بھی ہو جائے. اب سب کے جو چٹھے ہیں وہ کھلیں گے، چاہے وہ کسی بھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے جی. ٹھیک. مجبور کیا جا رہا ہے، کارنر کیا جا رہا ہے. آج کی جو شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہے، ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں. آصف علی زرداری پہ جو چارج فریم کیے گئے ہیں، ہم بھرپور اس کی مذمت ٹھیک ہے کرتے سب. ہیں. اور ہمیں بتایا جاتا ہے جی، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ عدالتیں کر رہی ہیں اور آپ حکومت. ہم نے عدالتوں سے، ہم عدالتوں کے متاثرہ ہیں. آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ پھانسی پہ ٹھیک چڑھایا مرتضی گیا. صاحب آتے ہیں اس پہ، ان وہ کا بڑی ریفرنس لمبی موجود بات ہو ہے، جائے گی جس طرف ان کا آپ. ریفرنس موجود ہے. ٹھیک اس پہ کیوں نہیں فیصلہ کرتی ٹھیک. عدالتیں؟ کامران مرتضی صاحب، یہ جو جے یو آئی ایف کی جو لیڈرشپ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے جو ایون قریبی رفقا ہے، کل میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات بھی ہوئی، پھر جو اور لوگ تھے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کے ہاں بھی اسی طریقے کے ان کے قریبی لوگوں کے چھاپے بھی ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ مومنٹم سے روکنے کے لیے اب آج کے دن تک جے یو آئی کی طرف رخ نہیں تھا، وہ رخ آپ کو نظر آ رہا ہے اگلے 1-2 ماہ کے اندر وہ جے یو آئی کی لیڈرشپ کی طرف بھی جائے گا اس کا؟ دیکھیے، ایک تو فیلر چھوڑا گیا مولانا صاحب کو نوٹس دینے کا کہ جی وہ آ جائیں اور وہ اپنا فرسٹ کو پیش ہوں، مگر دو ٹھیک کہ ابھی تک نوٹس سرو نہیں ہوا. ٹھیک دوسرا جو ہے وہ ان کا جو ان کے ساتھ طارق صاحب ہیں، جو ان جی کے ساتھ اسٹاف افسر ہیں، ان کے والد کو گرفتار کیا جی، وہ گیا کل بتایا انہوں نے اور کہ جی لوگوں وہ کے جس بارے طرح سے ان کے پہلے کئی دن. صاحب کو ناجائز گرفتار کیا جی گیا بالکل اس بات پہ، اور صرف پریشرائز کرنے کے لیے. پھر ساتھ ایک میسج کنوے کیا گیا انہی ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے جو یہ لیکیج کر رہے ہیں، اور یہ میڈیا کے کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے ان کے نام پہ یہ پراپرٹیز ہیں اور یہ ایسٹس ہیں جو کہ بے نامی ہیں. تو ان کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک اور بھی میسج کنوے کیا گیا، میری ذاتی نالج میں ہے. وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسے کریں کہ مجھے پتہ ہے کہ سارا کچھ جھوٹا ہے، مگر آپ فلاں شخص سے ملاقات کرنے ہیں، اور فلاں شخص جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم آدمی ہے. تو یہ نیب کے کسی بندے کی طرف سے یہ میسج کنوے کیا گیا. میں اس وقت گو کہ موجود نہیں تھا، یہ مولانا صاحب کو مگر میسج یہ آیا میسج ہے؟ جو ہے یہ مولانا صاحب کو کامران صاحب میسج آیا ہے؟ جی 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 مولانا صاحب کے لیے. مولانا صاحب خود بھی نہیں تھے، مگر جس نے وہ میسج کنوے کیا ہے وہ نیب کا بندہ ہے، اور جس کے لیے کہا ہے اور کہ مولانا صاحب اس سے ملاقات کریں، وہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت اہم اس وقت شخص ہے. تو یہ کنوے کیا گیا، اور یہ بات بھی میرا خیال ہے اس کو 1 مہینہ شاید یا اس سے کچھ کم ہونے جا رہی ہے. تو اس طرح کے پریشر جو ہے نا، اور یا اس طرح کی جو ہے نا وہ گھٹیا حرکتیں بھی جو ہے نا وہ کی جا رہی ہیں. تو کر لیں، ٹھیک ہے، یہ وقت اور بھی گزر جائے گا، مولانا مگر کے یہ وقت جو ہے نا وہ بھائی کو کس بھی بلا کاسٹ کے پہ. ضیاء الرحمان کے حوالے سے بھی یہ مولانا صاحب کے بھائی کو بھی بلوا لیا گیا. اور یہ مطلب یہ سارے جو ہے نا وہ یہ گھٹیا قسم کی ٹیکٹکس ہیں. اور یہ کر لیں، مگر یہ کس کاسٹ پہ کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کس کاسٹ پہ کر رہی ہے، یا موجودہ جو ان کے پٹھو ہیں وہ کس کاسٹ پہ کر رہے ہیں؟ وہ صرف ملک کی کاسٹ پہ کر رہے ہیں. یہ الٹیمیٹلی خدا نخواستہ اس کا نقصان جو ہے وہ ملک کو ہوگا، یا اس ملک میں جو لوگ دستور کی بات کرتے ہیں ان کو یہ نقصان ہوگا، یا دستور کو نقصان پہنچے گا. اور خدا نخواستہ دستوریت سے یا اس لولی لنگڑی جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا تو پھر یہ معاملات جو ہے نا وہ پھر سیدھے نہیں ہو پائیں گے. اس کی سب سے بڑی لوزر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ خود ہوگی. اور یہ جس طرح کی پیغام بازیاں کی جا رہی ہیں، اس طرح سے نوٹسز کی آڑ میں، اس طرح سے مقدمات کی آڑ میں، تو یہ میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی یہ باتیں کھلیں گی. میں نام نہیں لے رہا، شاید اور لوگ بھی نام نہ لیں گے جس کے لیے میسج کیا گیا، مگر کسی دن ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ لوگ نام لینے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور جب نام لینے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کس کے لیے میسج کنوے کیا گیا ہے، تو پھر معاملات اور اس سے بھی زیادہ گندے ہو جائیں گے. میں آفتاب صاحب ایک بریک لے لوں، مختصر سا وقفے کے بعد آتے ہیں تو جو گفتگو کامران صاحب نے کی ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آفتاب جہانگیر صاحب، مریم صاحبہ نے بھی بات کی، اور یہ ایک مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ کی بیڈ پرفارمنس، آپ کی انکمپیٹنس، ناتجربہ کاری، یہ سب کچھ جو ہے وہ اداروں کو نقصان پہنچا رہی ہے. فوج اور سول حکومت کو ایک پیج پہ کھڑا ہونا چاہیے، وہ ایک پیج پہ ہیں،
لیکن آپ کی وجہ سے ملکی ادارے بدنام ہو رہے ہیں۔ اچھا طارق بھائی، مجھے یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی بات کہ کیا یہ ابھی مرتضیٰ بھائی نے بھی یہ بات کی تھی کہ اب وہ چینج ہونا چاہیے، اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تو کیا یہ کردار، یہ جو ابھی کا جو کردار آپ کو نظر آ رہا ہے بقول آپ میرے دوستوں کے، یہ کیا یہ 2 سال کے اندر ہے یا پہلے ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا؟ 2018 سے پہلے بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا؟ ٹھیک، ایک بات، اگر پہلے بھی ہوتا تھا تو پھر ان کا دور حکومت رہا ہے دونوں پارٹیوں کا، اور مسلسل کافی عرصے سے رہا، کافی عرصے تک رہا ہے، تو اسے بہتر کر لینا چاہیے تھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھا۔ لیکن اس وقت کیونکہ آپ کو سوٹ کرتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ جی یہ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، دونوں پارٹیاں جو ہیں، اگر آپ ایمانداری سے پوچھ لیں، حلفاً ان سے پوچھ لیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں، جو وہ اپنے لوگوں کے درمیان رکھتے ہیں، جو 2018 کے، میں پرانی بات نہیں کرتا، 2018 کی کمپین کے دوران رکھتے تھے، تو کیا یہ غلط تھی؟ اگر یہ اس کو چور کہتے تھے یا وہ ان کو چور کہتے تھے تو کیا غلط کہتے تھے؟ اگر غلط کہتے تھے تو بالکل صحیح بات ہے، اور اگر غلط نہیں کہتے تھے تو پھر اداروں کو کام کرنے دیے جائے۔ جو الزامات آپ لوگوں نے لگائے اس الزامات کو اب صاف کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مگر اپنے آفتاب آپ کو صاحب ثابت کریں یہی عدالتوں کے آرگومنٹ تو اندر۔ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب پرویز الہی کے بارے میں کیا کہتے تھے، شیخ رشید کے بارے میں کیا کہتے تھے، اداروں کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہ اسٹیٹمنٹ سامنے رکھتے ہیں تو بات تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے، آپ اور وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں ہمیں اس معاملے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی ہماری حکومت ہے، کل ہماری حکومت نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ عوام ہمیں مسترد کر دے، لیکن کیا ہمارے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں ہم اس کو روڈوں کے ذریعے یا عدالتوں کے ذریعے اپنے آپ کو کلیئر کریں گے؟ اگر پرویز الہی صاحب کے اوپر کوئی مقدمہ تھا یا کوئی تھا تو ان کی پچھلی حکومت بھی تو تھی، اس پہ کیوں نہیں چلایا گیا؟ ٹھیک، بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو یہ نہیں کہا کہ جی ہم نے ان کو وہاں سے بری کر کے یا بلیک میل کر کے اپنے پاس لائے، ٹھیک، وہ تو آزاد تھے، آپ لوگوں کے ساتھ تھے، آپ لوگوں کے ساتھ دور میں تھے، سب کچھ تھا، تو آپ اس وقت ان کے اوپر اگر کوئی الزامات جو آپ سمجھتے ہیں کہ لگنے چاہیے یا ہیں الزامات، تو انہیں آپ نے عدالتوں میں، آپ نے کیوں نہیں، بلکہ اداروں کو کرنا چاہیے تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں آپ کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، نہ میری ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام ہے یا کسی کے اوپر کوئی وہ ہے، کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یہ اداروں کا کام ہے، اور ابھی بھی جو بھی فیصلے ہوں گے وہ اداروں کے ذریعے ہوں گے، لیکن اگر آپ ان کو باعث کرتے چلے جائیں گے تو وہ مسلسل آپ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عدالتوں کو کام کرنے دینا چاہیے، اداروں کو کام کرنے دینا چاہیے، اور آپ دیکھیں گے خود بخود ادارے بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ چودھری لیکن جو آپ لوگوں کا پرسیپشن ہے کہ ہم ان پہ مداخلت کر رہے ہیں، تو بالکل نہیں کر رہے۔ اچھا، آپ تو مداخلت ہی نہیں کر رہے نا، وہ معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو سب سے اچھے لوگ ہیں کہ وہ مداخلت ہی نہیں کرتے۔ چودھری جعفر صاحب، ادارے آپ کے ساتھ ہوں، وہ فیوڈلز جو کسی چھتری کے نیچے ہوں جن کو آج آپ کہہ رہے ہیں، وہ کل آپ کے M&A ہوں، سینیٹر ہوں تو جائز، وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے جائیں تو ناجائز، کل آپ کو سپورٹ ہو تو جائز، آج پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ ہو تو ناجائز، تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں؟ بہت بڑا تضاد ہے حافظ صاحب، اور میرے ملک کی سیاست کا اگر یہ کہیں تو بدنما داغ ہے۔ وقت کے ساتھ سیاست جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں کوئی انقلاب آئے گا اور آپ بالکل صبح اٹھیں گے اور سارا پانسا پلٹ کے رکھ دیں گے۔ عمران خان صاحب کی تقریروں سے لوگوں نے یہ سیکھا اور لیا تھا کہ جو ہی حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد سب جو ہے وہ ہسپتالوں میں بہتر ہو جائے گا، یونیورسٹیوں کے بجٹ بڑھ جائیں گے، تعلیم اور صحت یہ ہو جائے گی۔ لیکن میں بطور طالب علم سیاسیات کے یہ ایک جاری پروسیس ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن ہونے کے بعد اعلیٰ کار بنتے رہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ یہ کوئی آج مجھے اس بات پہ طلب کر کے سزا دے تو دے، میں طالب علم ہوں سیاسیات کا، میں اس ملک کا باشندہ ہوں، میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے سبق سیکھا، اور ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو کیا کہتے تھے، ہم نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے، آپ نے سبق سیکھ لیا، یہ بھی سیکھ جائیں گے تھوڑا سا، ان کو اقتدار کے مزے لے لینے دیں پھر۔ نہیں، یہ مزے لے رہے ہیں، یہ تو اقتدار کے حافظ صاحب اتنے مزے لے رہے ہیں جس کا اندازہ نہیں ہے، یعنی ان کے ذمہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے نا، ہمیں تو پھر کارکردگی دکھانی تھی، کچھ کرنا تھا، تو یہ تو بالکل فارغ ہیں، انہیں تو آرام ہی آرام کرنا ہے۔ وزارت خزانہ کسی کے پاس، اسٹیٹ بینک کسی کے پاس، وزارت داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب چلا رہے ہیں، بہرحال ٹھیک کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور جب ان کو کوئی سپورٹ نہیں، آرگومنٹ نہیں ملتا تو ڈی جی آئی ایس پی آ جاتے ہیں زبیر صاحب کی ملاقات کا بتانے کہ بھئی آپ اے پی سی کی جو اعلامیہ ہے اس کا جواب نہیں دے سکے،
آپ سے جو سوالات پوچھے وہ 4 وزراء بھی بیٹھ کے نہیں دے سکے. یہ آ کے 4 وزراء نے بتایا کہ جی جنرل ضیاء یہ کرتے رہے, اچھا جی پھر یہ بتایا جنرل ایوب یہ کرتے رہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. آج جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سبق سیکھا, سب نے سبق سیکھا, لیکن جو سبق پچھلے 2 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت اور پی ٹی آئی کے سلیکٹرز ہمیں سکھا رہے ہیں وہ اب سب تاریخ میں نہیں سیکھا کسی نے. آپ ادویات کی قیمت ایک دفعہ 500% بڑھاتے ہیں اور ابھی 6 سے لے کے 252% تک. کبھی آپ نے تاریخ میں سنا کہ وزیر صحت آئے اور کہے کہ جی میں آیا ہوں, یہ دوائیاں ہیں, ہم اس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, یہ 96 میڈیسنز ہیں اور یہ 6 سے 252% بڑھا رہے ہیں؟ کبھی آیا؟ کبھی آپ نے کسی وفاقی وزیر کو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہتے سنا, جو کہ فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ہیں, وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں اتنے لاکھ میٹرک ٹن گندم کہاں گئی؟ کبھی آپ نے سنا؟ کبھی آپ نے کسی وزیر اعظم سے سنا کہ اسے ٹی وی پہ پتہ چلا کہ ڈالر کا بھاؤ کیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے یہ ساری داستان پہلے کبھی ہوئی تھی؟ کبھی نہیں ہوئی. آج یہ سبق جو ہمیں سکھانے جا رہے ہیں وہ سبق بہت مہنگا ہے, اور اس مہنگے سبق کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی ناکامی اور نااہلی کی وجہ سے جواب دینے کے لیے ماسٹرز تشریف لے آتے ہیں. جب وہ جواب دیتے ہیں, اب اے پی سی ہوئی, بات تو یہ کی نا بھائی آپ سے چینی نہیں سنبھلی, آپ سے گندم نہیں سنبھلی, آپ بجلی مہنگی کر رہے ہو, پیٹرول. اس کا جواب کیا آیا کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ سارے رہنما آرمی چیف اور جنرل فیض سے ملے. اچھا بھئی یہ جواب کس نے کہا؟ شیخ رشید صاحب نے. بھئی اس کا اے پی سی کا توڑ یہ ہے, جب اس پہ بھی وضاحت آ گئی کہ بھئی یہ تو اس معاملے پہ بلایا گیا تھا, تو پھر اگلی بات چلی جی آپ رات کے اندھیرے میں آ کے ملتے ہیں. رات کے اندھیرے کی بات کیا کسی پرائیویٹ ملاقات کو ڈی جی آئی ایس پی آر کو وضاحت کرنی چاہیے؟ اور پھر جب اس کے اوپر عبدالغفور حیدری صاحب کا آیا کہ بھئی آپ تو بلاتے ہیں, آئیے ڈیبیٹ کیجئے. اب سارے بالکل اگلا کیا تھا کہ بھئی اگر یہ بات نہیں چلی, اب اپوزیشن باہر نکلے گی, اور جب باہر نکلے گی وہ جس کا آٹا چوری ہوا, جس کی چینی چوری ہوئی, جس کی دوائی مہنگی ہوئی, جس کا بجلی کا بل بڑھ گیا, جسے پیٹرول مہنگا خریدنا پڑا, جو بد انتظامی کا جو ہے وہ متاثرہ ہے, جب وہ مریم بی بی کے پیچھے, شہباز شریف کے پیچھے, بلاول بھٹو کے پیچھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے, اسفد یار کے پیچھے, محمود خان کے پیچھے جب وہ چل پڑیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ اب یہ ان کے سر پہ سوال ہے. اب سوال یہی ہے چودھری صاحب کہ وہ اس کا حل یہ ہے. جی اب سوال یہی ہے. حافظ بھائی میں رسپونڈ کر دوں تھوڑا سا؟ جی میں نے حسن مرتضیٰ کی طرف جانا ہے. آفتاب بھائی اگر آپ شارٹلی کچھ کہنا چاہیں تو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنا بیانیہ یہ رکھیں اور عوام کو یہ بولیں کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے, اس کی بنیاد پر آپ آئیں, یہ نہ کہیں کہ جی ہم پر الزامات ہیں, ہمیں جیل سے بچاؤ, ہمارے پر مقدمات ختم کرواؤ, اس بیانیہ کے ساتھ نہ آئیں, تو میں پھر دیکھوں گا کہ عوام ان کے ساتھ کتنا چلتی ہے. یہ عوام کو اصل میں اپنے مقدمات کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس مہنگائی کا رونا روتے ہیں, اس چیزوں کا رونا روتے ہیں جو ہمارے کو ورثے میں دے کر گئی ہے, جو مقروض ملک ہمیں دے کر گئے, اس کے بعد یہ اپنے بچاؤ کو, جو مقروض ان کی وجہ سے ہوا, جو ایشوز کی سیاست نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ خود تو کہتے تھے. اچھا حافظ صاحب یہ خود کہتے تھے کھاندہ ہے تو لاندہ بھی تو ہے, سمجھے نا؟ تو جو یہ کھانا اور لگانے والا کام تھا نا, اگر یہ نہ کیا ہوتا تو آج یہ ملک کا حال نہ ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کھایا ہے نا اس کا حساب دینا, اس کو عوام کے ساتھ نہ جوڑیں. حسن مرتضیٰ صاحب, یہ اپوزیشن کا یونائٹ نہ ہونا اب تک اپوزیشن کی سب سے بڑی ناکامی قرار دیا جاتا ہے. جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس اے پی سی کے بعد بھی پیپلز پارٹی سے انڈیویجول رابطے بھی ہوئے ہیں, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کا ویٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے پلڑے سے نکال لیا جائے, یا اس کو نیوٹرل کر لیا جائے. تو کیا ایک مرتبہ پھر آسروں اور دلاسوں کی جانب پیپلز پارٹی بڑھ رہی ہے, اور کہیں ایسا تو نہیں کہ پیپلز پارٹی کی اس وجہ سے اپوزیشن کا جو کاز ہے اس کو نقصان پہنچے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, یقیناً اس میں کوئی نہیں, ہم ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی سیاست کے اندر کوئی بیک ڈور جو ہے چینل وہ استعمال نہیں کیے. پاکستان پیپلز پارٹی, جیسے میرے بھائی ابھی محترم فرما رہے تھے کہ اگر یہ اس بیانیے سے آئیں, اگر یہ اس بیانیے سے آئیں, گزارش یہ ہے کہ ہمارا بیانیہ پہلے دن سے مہنگائی ہے, ہمارا بیانیہ پہلے دن سے پاکستان کے وسائل پہ ڈاکہ ہے,
ہم تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے سہولت کاروں کو نوازنے کے لیے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ٹھیک. اب آپ آٹے میں دیکھ لیں کون چور ثابت ہوا ہے, چینی کا چور کون ہے. یہ ساری چیزیں پیٹرولیم مصنوعات میں ایک رات میں 25 روپے اضافہ کر کے کس کی جیب پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے اور کن لوگوں کو فائدہ آپ نے پہنچایا ہے. اب دوائیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں, ایک وزیر آ کے کہتا ہے کہ یہ دوائیوں کی قیمتیں ہم نے بڑھائی ہیں کہ یہ بلیک نہ ہو, بلیک مارکیٹنگ نہ ہو, شارٹ نہ ہو. یہ حل ہوتا ہے. حکومتیں اس طرح چلتی ہیں کہ بلیک سے بچنے کے لیے آپ اس کی قیمتیں ہی اتنی بڑھا دیں کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنی جان بھی نہ بچا تو پیپلز پارٹی حسن بھائی کسی اس میں تو نہیں آئے گی, کسی آسرے میں تو نہیں آئے گی؟ سن لینا جی, میری گزارش یہ ہے جیسے وہ فرما رہے تھے کہ یہ تو خود بچنے کے لیے آتے ہیں, یہ ایک ہماری ریکویسٹ ثابت کر دیں جس میں ہم نے ان سے NRO مانگا ہے, جس سے ہم نے ان سے معذرت کی ہے. ہم تو معذرت کرنے والوں سے ہی نہیں ہے, چیخیں تو ان کی نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. اگر کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے یہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. انہیں ہماری ملاقاتیں یاد ہیں, وہ امپائر کی انگلی کوئی نہیں یاد, جس انداز میں جس سج دھج سے یہ کنٹینر سے اتر کر اور GHQ گئے تھے, ان کو وہ یاد نہیں ہے. اور وہاں سے جب سنوائی نہیں ہوئی تھی مایوس لوٹے تھے. اس قسم کی باتیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے تو سیاست کے اندر جانوں کی قربانیاں دی ہیں. ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ سیاست کیسے ہونی ہے اور اندر جانے سے کون خوف زدہ ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا. ہم نے تو وہ لیڈر دیکھا ہے جس کے گھر پولیس نے ریڈ کیا تھا اور وہ دیوار پھلانگ کر چلا گیا تھا اور ایک نجی ٹی وی کو وہ انٹرویو دے کے کہا تھا کہ میں نے سارے گھر والوں کو اکیلا چھوڑا اور میں دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا. ہم ان دلیروں کو بھی جانتے ہیں اور ہم وہ تقریریں بھی انہیں یاد دلوانا ضروری سمجھتے ہیں جس میں یہ آج بڑا اداروں کا ان کو احترام ہے. جس وقت کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے اوے IG, اوے DC, اوے کمشنر, اب میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا, وہ تقریریں انہیں کوئی نہیں یاد کہ وہ ہم نے اداروں کے ساتھ کی تھی. نجی ٹی وی کے 1000 ان کے انٹرویو جو ہیں وزیر اعظم صاحب کے, جو آج نکلوا کر دیکھ لیں وہ فوج کے بارے میں کیا کہتے تھے, وہ سول سرونٹس کے بارے میں کیا باتیں کرتے تھے. آن دی ریکارڈ ہیں یہ ساری چیزیں. آج انہیں اداروں کا ہو گیا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ جب ایک ریٹائرڈ کرنل کے بارے میں آئی ہے بات تو اس پہ کیوں نہیں نیب نے ایکشن لیا؟ نیب کو لینا چاہیے تھا. اس پر کیوں یہ اسپوکس پرسن بن کر بیٹھ گئے کہ مجھے یقین ہے؟ یہ یقین کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ڈاکہ میری جیب پر پڑے اور یقین عمران خان کر لے, یہ ہرگز نہیں ہوگا. میں یہاں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کریں گے. اپنے مہمانوں کے سامنے سوال رکھیں گے کہ اگر اپوزیشن کو استعفے دینے کی نوبت آتی ہے, استعفے وہ نہیں دیتے ہیں, اپوزیشن ناکام ہوتی ہے, تو پھر اپوزیشن کا مستقبل کیا ہوگا اور حکومت اپنے مستقبل کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چودھری جعفر اقبال صاحب, اگر اپوزیشن استعفے نہیں دیتی, آخر میں کوئی ڈویژن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر سینٹ کے انتخابات بھی ہو جاتے ہیں, تو پھر اپوزیشن کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ حفظ صاحب, سینٹ کے انتخابات ہونے چاہیے اور ہوں گے اور بر وقت ہوں گے. شاید کسی اور کی خواہش ہو کہ سینٹ کے انتخابات نہ ہوں. آپ تو کہہ رہے ہیں پہلے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں گے جنوری فروری میں. جب آپ استعفے دے دیں گے تو پھر کدھر سینٹ, کون سا کیا؟ اگر میں گزارش اپنی مکمل کر لوں. ہم نے سٹیپس رکھے ہیں. پہلے سٹیپ میں یہ ہے کہ جلسے اور جلوس ہوں گے, اویئرنیس کمپین ہوگی, حکومت کے خلاف احتجاج ہوگا, اور مجھے بطور سیاسی کارکن بالکل یہ یقین ہے کہ ہمیں استعفے نہیں دینے پڑیں گے بلکہ جناب وزیر اعظم اور حکومت سے استعفیٰ لیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک, یعنی اتنا آپ کو کامل یقین ہے کہ آپ کے استعفوں کی نوبت نہیں آئے گی, سینٹ کے انتخابات وقت پر ہوں گے. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں. میاں نواز شریف نے جو APC میں تقریر کی, 2 سال کی اس حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ سب سے زیادہ اس نے ثابت کیا کہ میاں نواز شریف سچا ہے. اور اب عوام جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں, جو حالات ملک کی معیشت کے, آج آپ نے بھی ذکر نہیں کیا, 900 پوائنٹس نیچے گیا سٹاک ایکسچینج. جی ٹھیک, کس وجہ سے کی ہے؟ جب فیصلہ میاں شہباز شریف کی گرفتاری کا ہے. سیاسی عدم استحکام. سیاسی عدم استحکام. تو جب تاجر بھی رو پڑا, جب عام کنزیومر بھی اس کا حالت بری ہے, پھر بجٹ ان کا دیکھیں کہ نہ تعلیم پہ لگا رہے ہیں نہ ہیلتھ پہ لگا رہے ہیں. کوئی ایک کام ایسا ہو جو بہتر انہوں نے کیا ہو. ہر چیز میں مہنگائی وہاں تک کرا دی ہے. تو ایسی حکومت
जो दावे हूरों के और फिर कहते हैं वो टीका लगाएं तो आपको जो है वो नर्सें हूरें नजर आएंगी, वो टीके ही बांट दें और कुछ नहीं तो सस्ता कर दें। वो हसन मुर्तज़ा साहब असम्बली में भी ये मुतालबा कर चुके हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, अपोजिशन अगर नाकाम हुई तो क्या होगा? नहीं, अपोजिशन कभी नाकाम नहीं होगी। अपोजिशन जो है वो जमहूरी और अवामी आवाज है, वो कैसे नाकाम हो सकती है? ये तो आमरीत की छतरी तले पलने वाले जो है, इनके जाने का वक्त आ गया है। और जैसे जावर साहब ने कहा, इंशाअल्लाह ताला इनसे इस्तीफे हम लेंगे। ये हम नहीं चाहते कि ये सिस्टम डीरेल हो। हम इस की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन चोरों को हम नहीं छोड़ेंगे। ये चोर जो है, इनका मुहासबा आखिरी दम तक करते रहेंगे और अवाम को बताएंगे कि असल चोर ये है, असल लुटेरे ये है जिन्होंने आप भूख पे डाके डाले हैं, जिन्होंने अवामी आवाज दबाने के लिए उनके लिए रोटी मुश्किल कर दी है। ठीक हसन साहब, के लिए कोई निकले तो उसके बच्चे भूखे मरते हैं। इन्होंने ये हाल कर दिया है इस मुल्क का। ठीक, कामरान मुर्तज़ा साहब, ये इस सिनेरियो के अंदर अगर अपोजिशन इस्तीफ़े की जब नौबत आती है, इस्तीफ़े नहीं देते, डिवीज़न होती है, अपोजिशन नाकाम होती है और इमरान खान साहब अपोजिशन के इस हल्ले में भी बच जाते हैं, तो कितना बड़ा सेट बैक होगा पाकिस्तान की उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो अपोजिशन में? देखिए, उसमें अब इस बात का असूली फैसला हो चुका है कि एटलीस्ट कौमी असम्बली से जो है ना, कौमी असम्बली से इस्तीफे जो है ना वो सब के सब देंगे। इसमें एपीसी का जो है उसमें देखा होगा डेक्लेरेशन जो 26 पॉइंट्स थे, उसमें ये पहले जो ना वो ये नीचे थी और ये उसमें देखा है कंसिडर करेंगे, मगर अब उसको जो है ना उसको फिर रिफ्रेज किया गया था, उसको ऊपर ले आया गया था और उसमें कहा था कि नहीं, असूली फैसला इस्तीफे देने का हो गया है और मुनासिब वक्त पे जो कमेटी बनेगी वो इस्तीफे देगी। और मेरा ख्याल है कि ये मामला जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से जिस नहज पे जा रहे हैं, जिस साइड पे जा रहे हैं, उसमें ये बात नौबत आ जाए कि पार्टी लीडर जो है वो इस्तीफा अपने पास मांग लें अपने MNA से या सेनेटर से। तो ये मुमकिनात में है ये बात जिनमें शायद ये डेवलपमेंट हो जाए। ठीक, आफ्ताब जहांगीर साहब, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी, अगर अपोजिशन जो है वो कामयाब हो गई और हुकूमत नाकाम हुई तो फिर क्या होगा? अच्छा, मैं तो तारिक साहब इनसे ये कहता हूँ, जो काम कल करना है वो आज कर लें, कम से कम सिंध के अंदर तो कर लें, ताकि आप बता सकें कि जी कि सिंध के अंदर ये देखें आवाम की राय ये है। तो मैं फिर इनसे कहूँगा कि जी वक्त का बिल्कुल दें, इस्तीफे दें, हुकूमत खत्म करें, दोबारा इलेक्शन करवाएं। मतलब क्या इसमें क्या हर्ज है? मुझे तो कोई वो हर्ज नहीं है। सिर्फ सिंध में तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम अब इन सब चीज़ों से निकल चुकी है और आवाम को अब उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला करने देना चाहिए, ना कि अपनी ज़ात के लिए फैसले करवाने चाहिए। ठीक, आफ्ताब जहांगीर साहब, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, हसन मुर्तज़ा साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।